چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بارگاہ کا سب سے زیادہ مقرب بنایا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے والا ہوتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بنتا چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی عنایتوں کے اور اپنی عطاؤں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. مالک کریم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس محبت کا اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا صلہ اس بندے کو یوں بھی عطا فرماتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کو 10 درجات کی بلندی سے نوازتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کے یہ فضائل و برکات ہیں. کیوں نہ ہم سب اپنے معمولات میں اس بات کو شامل کریں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خوب کثرت سے درود پڑھنے والے بن جائیں. علماء نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا وہ کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شمار کیا جائے گا. آئیے محبت کے ساتھ حصول برکت کے لیے، نزول رحمت کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے بھلائی کا سوال کرتے ہوئے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو گرو ہو قبضہ میں دیا ہوا، اور اگر تم میں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ
كل شيء قدير. تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا، تیری معافی ہو اے رب ہمارے، اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر، اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی۔ اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا۔ اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار یعنی طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے، اور ہم پر مہر یعنی رحم کر، تو ہمارا مولا ہے تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔ صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب کو، ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمیں احکامات قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رب العالمین جل وعلا قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق اور شوق بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذوق اور شوق نصیب ہو جائے تو کیا ہی کہنا ہے، اللہ کریم ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کرے کہ ہمارا دل ہی لگ جائے تلاوت میں، ذوق اور شوق سے ہم تلاوت قرآن کرنے والے بن جائیں اور اس کے مضامین کو سمجھنے والے بن جائیں، اس کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ دراصل مدنی چینل کے ناظرین، معاشرے کے بگاڑ کی جو درستی کرنے والی کتاب ہے وہ رب العالمین جل وعلا کا کلام ہے، وہ قرآن ہے۔ کل کسی سے گفتگو ہو رہی تھی تو بات یہ چلی کہ فرد واحد کی اصلاح میں مؤثر ترین کردار کس کا ہوتا ہے، کتاب کا ہوتا ہے یا افراد کا ہوتا ہے؟ تو بات چلتے چلتے اس پس منظر تک پہنچی کہ رب العالمین جل وعلا نے افراد کی اصلاح کے لیے کیا طرز عمل ہے جس کا انتخاب فرمایا۔ تو رب العالمین جل وعلا نے کتاب نازل فرمائی اور افراد کو وہ کتاب سکھانے پر مامور فرمایا۔ قرآن نازل ہوا اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے، ان چیزوں کو ہمیں کر کے بتایا ہے۔ تو اگر ہم معاشرے کے بگڑتے ہوئے حالات پر نظر ڈالیں تو جہاں نظر اٹھائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اب ویسے حالات نہیں رہے جیسے پہلے تھے۔ کسی بھی
فرد سے بات کر لی جائے اس کے شعبے کے حوالے سے، اس کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، تو وہ یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہے کہ جیسے حالات پہلے تھے ویسے نہیں ہیں۔ ایون کہ مارکیٹس آپ دیکھ لیجئے صبح سے شام تک کھلی ہوئی ہیں اور کاروبار کرنے والے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان سے جا کر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں بھی بڑا بگاڑ آ گیا ہے، کسٹمرز ویسے نہیں آ رہے جیسے آنے چاہیے تھے۔ امام صاحبان کے پاس رخ کر لیا جائے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ افراد میں بہت زیادہ بگاڑ آ گیا ہے، نمازی اس طرح سے ذوق و شوق کے ساتھ نہیں آتے۔ کسی بھی پہلو کو دیکھ لیا جائے، ایک والد سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھ لیا جائے تو وہ کہے گا کہ جب ہم اولاد تھے وہ زمانہ تو بہت اچھا تھا، اتنا زیادہ بگاڑ نہیں تھا، لیکن آج کے زمانے میں بگاڑ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دوستوں سے بات کر لی جائے کہ آپ دوستوں کے تعلقات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک الگ ہی داستان بیان کرتے ہیں۔ ٹیچر سے معلوم کیا جائے کہ آپ آج کل کے پڑھنے والوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ نہیں جناب، اس فیلڈ میں بھی بہت زیادہ بگاڑ آ چکا ہے۔ الغرض جہاں بات کی جائے وہاں ایک داستان بگاڑ کی سننے کو ملتی ہے، اور اس بگاڑ کو سدھار میں تبدیل کرنے کے لیے، معاشرے کے اس بگڑے ہوئے چہرے کو درست کرنے کے لیے اصلاح کرنے والے افراد کی بات کی جائے تو وہ بہت کم نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے سلسلے کا عنوان رہے گا بگاڑ کی وجوہات، بگڑنے کی وجہ۔ بہت ساری برائیاں ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ وہ پریشانیاں اتنی بڑی کیوں ہو گئیں کہ باقاعدہ انہی کو موضوع بنایا جا رہا ہے؟ جن کو اصلاح کرنی چاہیے تھی وہ اصلاح کرنے کے بجائے گھٹنے ٹیکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس اب اسی کا راج رہے گا اور سدھار کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ کیا ان باتوں میں سچائی ہے، یا کسی اور اینگل سے، کسی اور آنکھ سے بھی معاشرے کی ان ساری خرابیوں کو، اس بگاڑ کی صورتحال کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ انشاءاللہ آج کچھ تجزیہ، کچھ تبصرہ اور کچھ باتیں انشاءاللہ اس سدھار کی جانب کریں گے کہ اس بگڑتے ہوئے حالات میں اصلاح کا کیا انداز ہونا چاہیے اور کن کن جہاد پر خصوصی طور پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مبلغین الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے قبلہ قذافی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ رہے گا۔ ہمارے نئے مبلغ اسلامی بھائی مولانا سعد اتاری مدنی، ماشاءاللہ آپ بھی تشریف فرما ہے، آج پہلی مرتبہ آپ سلسلے میں تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ لائیو آپ ان کو سن سکیں گے۔ بہت اچھی اور ستھری شخصیت کے مالک ہیں، انشاءاللہ گفتگو کا تبادلہ رہے گا۔ اگلے مبلغ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ نے بارہا مدنی چینل کے مختلف سلسلوں میں ان کی زیارت کی ہے، بہت زبردست گفتگو فرماتے ہیں، مولانا راشد علی اتاری مدنی، ماشاءاللہ آپ کی گفتگو سے بھی انشاءاللہ ہم مستفیض ہوں گے۔ اویس گل اتاری ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بطور نعت خان۔ آئیے آپ سے پہلے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے
زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے یہ دربار رسالت ہے اپنوں کا کیا کہنا یہ دربار رسالت ہے اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے ارے نا سمجھ قربان ہو جاؤ کے روزے پر ارے نا سمجھ قربان ہو جاؤ کے روزے پر علم ہے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے علم ہے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے جو پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو ان کے دامن اقدس سے وابستہ اے حامد جو ان کے دامن اقدس سے وابستہ اے حامد کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے
حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام پڑھا آپ نے، اللہ کریم آپ کو برکتیں دے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے کہا کہ اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا در مل گیا ہے تو پھر اور کسی جانب جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تو ہمیں یہ راستہ بتایا ہے، اس آستاں کا پتہ دیا ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی عنوان کو بیان فرمایا ہے، یہ کہہ کر کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ یہ وہ آستاں ہے جو رب العالمین جل وعلا نے اس کا گویا پتہ لوگوں کو دیا ہے کہ اگر رب العالمین جل وعلا کی بندہ محبت چاہتا ہے، اس کی معرفت چاہتا ہے، اس کی بارگاہ سے انعامات حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا کی اور آخرت کی سعادتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر دربار رسالت میں آ جائے، اپنے آپ کو جھکا لے، پھر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کا ایک ایسا عظیم اور ایسا ذیشان باب رب العالمین نے اس ہستی کو عطا فرمایا ہے کہ جو یہ دے دیں وہ لے لو، جس سے یہ منع فرما دیں اس سے رک جاؤ۔ اس میں انسانیت کی بھلائی ہے، انسانیت کی بقا ہے، انسانیت کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت بھی عطا فرمائے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت کی با ادب بار بار حاضری بھی ہمارا مقدر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بگڑنے کی وجہ یہ سلسلے کا عنوان ہے، اور ہم معاشرے میں جس طرف دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے معاشرے کو دیکھا جا رہا ہے، تو واقعی ہر سمجھدار بندہ اس حوالے سے پریشان ضرور نظر آتا ہے کہ ان معاشرتی ناہمواریوں کا سد باب کیسے کیا جائے، ان کا تدارک کیسے کیا جائے، ان کے آگے بند کیسے باندھا جائے۔ پہلے تو اس کی وجوہات کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور گفتگو کا آغاز قبلہ قذافی حسین شاہ صاحب سے ہم کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے کہ معاشرتی جو ناہمواریاں ہیں، ان کے بڑھنے کے اسباب میں کس چیز کو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا وجوہات ایسی بن رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا سرا بھی ہاتھ میں نہیں آ رہا، اور جس طبقے کو افراد میسر آ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں ان کے بڑے کہ ہمیں تو بگڑے ہوئے ہی لوگ مل رہے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور جو بگاڑ کی طرف معاشرہ جاتا ہے، اس کا اگر دیکھا جائے نا، تو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل جو ہے اس کے احکامات سے اور اس نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں اس سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے محبوب علیہ السلام نے جس طریقے سے معاشرے کو، جس طریقے سے معاشرے کے اندر رہنا اور جس طریقے سے معاشرے کے اندر ٹریٹ کرنا ہمیں تعلیم دیا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کریمہ کے اندر جب انسان اس سے غافل ہوتا ہے نا، تو پھر یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ یہ بگاڑ کی مین وجہ اگر دیکھا جائے نا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ان کے فرامین سے دوری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ، تفسیر، اس کا مطالعہ، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے مطابق اگر چلا جائے تو انشاءاللہ الکریم جو ہے بگاڑ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، بہت قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا ایک سسٹم اور ایک نظام ہمیں دیا ہے۔ کہتے ہیں نا، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو ہم مکمل ضابطہ حیات ہے تو اسلام نے ہر ایک کو یہ سمجھنے کہ اس کا منصب بھی بتایا ہے کہ آپ کی معاشرے کے اندر حیثیت کیا ہے،
اور آپ نے اپنے معاشرے کے اندر کردار ادا کیسے کرنا ہے. اگر آپ باپ ہیں تو آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے, اگر آپ ماں ہیں تو آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے, اگر آپ بھائی ہیں تو آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے, اگر آپ جو ہے وہ بیٹے ہیں تو آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے, اگر آپ جو ہے وہ بیٹے ہیں, اگر آپ بہن ہیں تو آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے. ہر ایک کے جو حقوق ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے, ہر ایک کی ذمہ داریوں کو جو ہے بیان کیا گیا ہے. جب کوئی اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا نا خالد بھائی, مین چیز یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بجا لانے کا فرمایا تھا وہ ان حقوق کی پاسداری نہیں کرتا. یعنی ایک تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں سے ہر ایک کے حقوق الگ الگ ڈیفائن کیے ہیں. یعنی اب گھر کے اندر جو لوگ ہیں ان کے حقوق ہیں, والدین کے حقوق الگ ہیں, بہن بھائیوں کے, عزیز و اقارب کے, آپ کی آل اولاد کے حقوق ڈیفائن کیے گئے ہیں نا. اس کے بعد پھر یہاں تک کہ پڑوسی کے حقوق کو ڈیفائن کیا گیا ہے, یہاں تک کہ ہر مسلمان کے حق کو بیان کیا گیا ہے. بگاڑ کہاں آتا ہے کہ جب ان حقوق کی پاسداری نہیں کی جاتی. ان حقوق, اچھا اس میں بڑی وجہ کیا ہوتی ہے, حقوق کی پاسداری تب کرے نا بندہ جب حقوق کا پتہ ہو, جانتا ہی نہیں ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے قرآن مجید فرقان حمید, اس کو اسٹڈی نہیں کیا ہے, اس کو سمجھا ہی نہیں ہے. قرآن مجید کی تعلیمات جو ہیں, اسلام ہمیں تعلیمات کیا دے رہا ہے, دین کو سمجھا ہی نہیں ہے, تو پھر عمل کرنا تو الگ سٹیپ ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑی وجہ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے فرامین سے غفلت کرنا جو ہے معاشرے کی بگاڑ کا بہت بڑا سبب ہے. تو اب پہلے تو یہ ہے کہ جانتے ہی نہیں, تو بگاڑ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے جو ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب علیہ السلام کے جو فرامین ہیں اور جو حقوق بیان کیے گئے ہیں, پہلے ان کو سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے. پہلا ہے سٹیپ علم حاصل کرنا, اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان پر عمل کرنا. علم حاصل کر لیں گے اور عمل کرتے رہیں گے. ہر بندہ اپنے منصب کے مطابق جو اس کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اس کے مطابق عمل کرے گا تو انشاءاللہ الکریم نہ گھر میں بگاڑ آئے گا. پہلی بات ہے نہ آپ کی ذات میں بگاڑ آئے گا, نہ آپ کے گھر میں بگاڑ آئے گا, نہ آپ کے محلے میں بگاڑ آئے گا, نہ آپ کے معاشرے میں بگاڑ آئے گا. انسان جو ہے دیکھیں معاشرہ کس سے بنتا ہے, فرد سے بنتا ہے. ایسا ہی اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ سب پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ جناب وہ بگڑا ہوا ہے. ہاں جی, یعنی خود نہیں دیکھ رہے کہ میں کتنا بگڑا ہوا ہوں, بگاڑ میرے اندر کتنا ہے, میرے اندر بگاڑ نہیں فلاں کتنا بگڑا ہوا. اچھا پھر میری اولاد کی پرواہ مجھے کم ہے ان معنوں میں کہ مجھے دوسروں کی فکر ہے کہ اس کی اولاد بڑی بگڑی ہوئی ہے, ان کی اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہوئی. بھائی آپ کی اپنی اولاد کی تربیت صحیح ہوئی ہے. پتہ چل رہا ہے کہ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ جناب والا آپ کی اولاد بہت بگڑی ہوئی ہے, تو وہ کہے میرا بچہ بھی آپ کے بچے کے ساتھ ہی کھیلتا ہے. جواب یہیں پر پھر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اور مدری چینل کے ناظرین واقعی بہت سمجھنے کی بات ہے کہ ابتدائی طور پر تو ہمیں حقوق کا احساس نہیں ہے. وجوہات میں سے تو ایک وجہ یہ سمجھ میں آ گئی کہ حقوق ادا نہیں کیے جا رہے, اور اس کا تدارک کیسے ہوگا, روک تھام کیسے کی جائے گی, اور یہ بگاڑ دور کیسے ہوگا. تو اس کا پہلا اسٹیپ شاہ صاحب نے جو ارشاد فرمایا کہ سیکھنا پڑے گا کہ حقوق ہیں کیا, اور پھر دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اس کی ادائیگی کی طرف توجہ دی جائے. ہم دیکھتے ہیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے, معاشرے کے حالات کو دیکھیں تو وہ حالات آپ دیکھیں اور آج کے حالات دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے کے حالات اور آج کے حالات ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری برائیاں ایسی تھی جو وہاں پائی جاتی تھی, شاید آج یہاں نہ پائی جاتی ہوں. جی بالکل ایسا پاسبل ہے, لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان برائیوں کو کیسے ختم کیا, ان کے آگے بند کیسے باندھا. تو وہاں پھر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ رب العالمین جل وعلا کا کلام تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے, اور خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عظیم سیرت کو لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے جو لوگوں کے سامنے رکھا ہے. تو کائنات پھر اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئی کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لائے ہیں اور جو طرز عمل انہوں نے اپنایا ہے وہی درست ہے. ایسے ہی معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان تو مکے میں تھے, مکے سے یہ جانب مدینہ آتے ہیں,
اور مدینہ آنے پر بھی ان کو مجبور کیا جاتا ہے، ان کے لیے ایسے حالات کریٹ کر دیے جاتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر قائم رہنے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہو جاتا ہے. لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس آبائی شہر کو چھوڑ کر کسی اور شہر میں، مدینہ طیبہ میں تشریف لاتے ہیں، یا حبشہ کی جانب بھی جن افراد کو بھیجا تو ان کی ایسی تربیت کر کے انہوں نے بھیجا تھا کہ وہ حبشہ میں بھی جب جا کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ ہمارا دین اسلام ہے، تو شاہ حبشہ جو ہے وہ بھی ان کی باتیں سننے پر مجبور ہوا کہ وہ کیا باتیں ہیں جو تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم سے کرتے ہیں. اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کو جو رول ماڈلز دیے اس میں اس کی تربیت اور اصلاح کے لیے مسلمانوں کو ایک یونٹ کی حیثیت میں قائم کر دیا، اور ان کی یونٹی کو جو عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمایا، جس کو ہم تاریخ اسلام یا تاریخ سیرت کے ابواب میں اخوت اور بھائی چارے سے تعبیر کرتے ہیں، وہ بھی تو اپنی مثال آپ تھا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج تو معاشرے میں سعد بھائی اخوت اور بھائی چارہ بھی بگڑا ہوا ہی نظر آتا. کیا کہیں گے؟ ایسا ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین اسلام ہمیں باہم محبت، اتفاق، اتحاد کے ساتھ رہنے کا درس دیتا ہے. ہم دین اسلام کی تعلیمات پڑھیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے میں رہنے کا ہمیں درس دیا ہے. اور یہ جو اخوت ہے، بھائی چارگی جس کا آپ نے ذکر کیا، اگر یہ ہمارے درمیان قائم ہو جائیں تو یقین مانیں یہی وہ اخوت اور بھائی چارگی ہے جو تمام مسلمان کو ایک جگہ جمع کر سکتی ہے، اور تمام مسلمانوں کے اندر جو افتراق ہے اس کو اس اتحاد کے اندر تبدیل کر سکتی ہے. اور یہی وہ بھائی چارگی ہے کہ جس سے آپس کی اختلافات، تنازعات، اس کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے. اور یہی وہ بھائی چارگی ہے کہ اگر کوئی بندہ، کوئی آپ کا مسلمان بھائی کسی مشکل کے اندر آ جائے، کسی پریشانی کے اندر آ جائے، تو اس کی مدد کرنے کے لیے بھی یہ بھائی چارگی، اخوت بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. ہم دیکھیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو اس وقت جب مدینہ کے اندر تمام صحابہ کرام جنہوں نے مکے سے ہجرت کر جو مدینہ میں تشریف لائے تھے، تو انہوں نے اپنا سارا گھر بار، سارا بزنس، تمام سامان تجارت سب کچھ مکے میں چھوڑ دیا تھا. اور یہاں مدینہ منورہ کے اندر بظاہر کچھ رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، کوئی بزنس کرنے کے لیے سامان تجارت موجود نہیں تھا. تو اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عظیم کردار معاشرے کو دیا اور تمام صحابہ کرام کے درمیان اعلان فرما دیا کہ تآخوا فی اللہ اخوان اخوان، کہ تم سب آپس میں اللہ کے لیے بھائی بھائی بن جاؤ. اور ایک مہاجر صحابی کو ایک انصار صحابی کسٹڈی کے اندر دے دیا کہ تمہیں ان کی کفالت کرنی ہے، ان کے سارے معاملات کو دیکھنا ہے. تو پھر تاریخ نے وہ منظر بیان کیا کہ جب ایک انصار صحابی نے ایک مہاجر صحابی کی کفالت کی تو پھر آپس میں کیسی محبتیں پیدا ہوئی، کیسی الفتیں پیدا ہوئی. اور پھر یہی صحابہ اکرام علیہم رضوان آگے نکلے اور دیگر شہروں کے اندر، دیگر ملکوں کے اندر دین اسلام کی دعوتوں کو عام کیا. اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ رحمت، شفقت اور محبت یہ تمام مسلمان میں ایک جسم کی طرح ہے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ جب جسم کا کوئی عضو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو سارا جسم اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یعنی رحمت ہو، شفقت ہو، محبت ہو، اس میں سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں کہ اب محبت دینی ہے تو تمام مسلمان کو دینی ہے، شفقت کرنی ہے تو ایسا نہیں ہے جس سے دل چاہا اس سے شفقت کر لی اور جس سے دل نہ چاہا اس سے شفقت نہ کری، بلکہ جتنے بھی مسلمان ان تمام کے ساتھ محبت والا ایک رشتہ قائم کرنا ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر ہم محبت تو آپس میں پیدا کر لیں، لیکن اس محبت کو پیدا کیسے کیا جائے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی فارمولہ ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. ارشاد فرمایا کہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان لے کر نہ آ جاؤ. اور پھر ارشاد
ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت کرنے نہ لگ جاؤ۔ ذرا غور کیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں داخلے کا جو مدار ہے وہ ایمان کو بنایا، اور کامل ایمان کی نشانی یعنی اگر کوئی بندہ ایمان کی حلاوت چاہتا ہے، ایمان کی مٹھاس اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت کرنے نہ لگ جاؤ۔ تو اب یہاں پر بھی سوال پیدا ہوا کہ کس طرح ہم محبت کریں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی سوال کو قائم فرمایا اور فرمایا کہ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہاری کسی ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ جب تم اس کو کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے؟ تو پھر اس کا فارمولہ کیا ارشاد فرمایا، بڑا کمال ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کر دو، کہ تمہیں جو مسلمان ملے آپس میں اس کو سلام کرنا شروع کر دو۔ ایک اور روایت ہے کہ جس کے اندر یہ الفاظ ہیں، جس کو تم جانتے ہو جس کو تم نہیں جانتے، جو بھی تمہیں مسلمان ملتا ہے اس کو سلام کرنا شروع کر دو، یہ تمہارے درمیان محبتوں کو پیدا کر دے گا۔ اور یقین مانے یہ سلام کرنا اب ہمارے دین اسلام کے اندر ایسی کمال چیز ہے کہ آج اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو پہلے اس کے حالات دریافت نہیں کرتا، پہلے اس کے خاندان کے بارے میں، اس کے بزنس کے بارے میں، اس کے لائف اسٹائل کے بارے میں نہیں پوچھتا، بلکہ سب سے پہلے اگر وہ گفتگو کرتا ہے تو وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اللہ کی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ تو جب گفتگو کا آغاز ہی سلام سے کیا جا رہا ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ مولا یہ جو میرا بھائی ہے اس پر تو سلامتی نازل فرما۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملیں اور مصاحفہ کریں اور مصاحفہ کرنے کے بعد میری ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ جب بندہ دو مسلمان آپس میں سلام کریں تو یہ محبت کے پیدا ہونے کا ایک سبب بھی ہے، اور پھر اخروی بینیفٹ کیا ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایک بھائی چارگی اگر بندہ پیدا کرنا چاہتا ہے معاشرے کے اندر تو اس کا ایک بہترین حل سلام کو عام کرنا ہے، کہ اس سے آپس میں محبتیں الفتیں جو ہے پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں اور آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سعد بھی بہت بہترین گویا اکائی آپ نے بیان فرمائی، معاشرے کو ایک یونٹ بنانے کے لیے، اخوت اور بھائی چارگی کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کی فضا قائم کرنے کے لیے۔ اچھا، اس کی اور بھی جزیات پر اگر نظر ڈالی جائے تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب معاشرے کی اس طرح سے بنیاد رکھی ہے اور اس میں بگاڑ کو معاف کیجیے گا، بگاڑ کو ختم کر کے جب اس میں سدھار لائے تو ایک کو کام یہ ہوا کہ جس سے ملے اس کو سلام کر رہے ہوں، مسلمان آپس میں مل رہے ہیں تو گویا ایک دوسرے کو یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ آپ کی جان ہماری طرف سے محفوظ ہے، ہم اس میں خیانت نہیں کریں گے، آپ کا مال ہماری طرف سے محفوظ ہے، ہم اس میں خیانت نہیں کریں گے، آپ کی عزت محفوظ رہے گی، ہم سے ملاقات کیجیے، ہم سے بات چیت کیجیے۔ لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں نے سلام کو بالکل آخر میں رکھ دیا ہے، ساری گفتگو کر لیں گے اور شاید سوچتے ہیں کہ سلام بھی سلام متارکہ، تو اچھا بھائی جاتے جاتے بھی یوں حال احوال ہوں گے، ساری باتیں ہوں گی، اچھا جی اللہ حافظ، ٹھیک ہے، سلام یہاں پر بھی مائنس ہی ہو گیا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ ویلیوز تھی ہمارے معاشرے کی جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، اور جب ہم ایک چھوٹی سی اسلام کی اچھائی کو، اسلام کے حسن کو چھوڑتے ہیں نا تو وہ چھوٹی سی دیکھنے میں ہمارے سامنے اچھائی ہوتی ہے، لیکن اس کو چھوڑنے کی وجہ سے جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ بسا اوقات بہت بڑا ہوتا ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اخوت اور بھائی چارگی کا درس دیا، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے بن گئے۔ کون پریشان حال ہے، کس کے گھر میں مصیبت ہے، کون بیمار ہے، کس کی تعزیت کرنی چاہیے، کس کی ہم مالی مدد کر سکتے ہیں۔ جب بھائی چارگی کا ایک ماحول بن گیا تو مسلمان ایک دوسرے کے احوال سے واقف ہونے لگے، اور اس کا جو ایک بہترین رزلٹ سامنے آیا نا وہ یہ کہ کوئی بندہ مشکل میں آتا تو دوسرا اس کی مشکل کو دور کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے بڑی کامن سی بات ہے کہ دیواریں ہماری اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ کوئی اپنے ہی قلعے میں محصور ہو کر ہم مرنے کے قریب ہو گئے، اور جو یہ ظاہری دیواریں ہیں شاید ان کا اتنا معاملہ نہیں ہے،
جتنا معاملہ ہماری انا کی دیوار کا ہے. ہماری انا کی دیوار جو ہے نا یہ بہت بڑی ہو گئی ہے. میں تو میں ہوں، میرے ساتھ نظر ملانے والے تم کون ہوتے ہو؟ جب ہر بندہ میں کرتا رہے گا تو پھر اس کے ساتھ کون ساتھ دے گا؟ اس کے ساتھ اس کے دسترخوان پر بھی کوئی موجود نہیں رہے گا. ہم اہل اللہ کا انداز دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام کے انداز کو دیکھیں، ان کے خانوادے کے انداز کو دیکھیں، تو یہ کھلانے والے، محبتیں بانٹنے والے، دسترخوان پر غریبوں کو بٹھانے والے، اور غریب اگر دعوت دیں تو ان کے ساتھ دسترخوان پر آ جانے والے، انا کو مٹا کر زندگی کو آگے بڑھانے والے افراد تھے. تو نتیجہ یہ تھا کہ محبتیں قائم تھیں، اور جب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی تو خرابیاں شروع ہو گئی ہیں. بگاڑ کی جو ساری وجوہات ہمیں نظر آتی ہیں اس میں سے ایک وجہ یہ بھی، میں نے ایک جاننے والے ہیں ہمارے، ان کے یہاں گھریلو معاملات جو ہے وہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ دوست آپس میں بیٹھتے ہیں تو شکایت کرتے ہیں، یار گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، یا گھر والوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، بچوں کی امی کے ساتھ یہ پرابلم چل رہی ہے، کہیں نہ کہیں ڈسکس کی جا رہی ہوتی ہے. تو ایک بندے تھے، ان کو کبھی اس طرح کی نا بات کرتے ہوئے دیکھا نہیں کہ گھر میں چپکلی چل رہی ہو، گھر کا کوئی رونا رو رہے ہو. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یار کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ سب اپنی ٹینشنز بیان کر رہے ہوتے ہیں، آپ کبھی اپنے دکھ نہیں بیان کرتے. تو یار میرے گھر والوں کو سلام کرنا آتا ہے. مجھے بڑا غصہ آتا ہے کبھی کبھار، بندہ گھر سے باہر ہوتا ہے اور تھکا ہوا جب دوبارہ گھر میں جاتا ہے تو کسی بات پر غصہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ آگے سے جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے سلام کر دیا جاتا ہے. اب جب میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے یہ سیکھا ہوں کہ جب کسی نے سلام کر لیا نا تو وہ آپ کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے، آپ کیوں اس پر پل پڑو گے، آپ کیوں اس پر غصے کا اظہار کرو گے؟ کہا کہ میں نے تو یہ سیکھا ہوا ہے کہ اب جب اس نے سلام کر ہی دیا اس کا مطلب ہے کہ وہ نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، تو شاید اس کا دل بھی صاف ہی ہوگا، تو پھر میں بھی اپنے غبار کو بٹھا ہی لیتا ہوں، اپنے بھی دل صاف ہی کر لیتا ہوں. تو اس وجہ سے ہمارا معاملہ کبھی بڑھتا ہی نہیں ہے جو ہم لوگوں میں پبلکلی جا کے ڈسکس کریں. تو یہ کتنی ایک چھوٹی سی اکائی تھی جس پر فوکس کر کے بندے نے رکھا ہوا ہے، اور اس کا گھر سکون کا گہوارہ بنا ہوا ہے. اور ہم جہاں بگاڑ ہے وہاں دیکھ لیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی خوبیاں جو ہیں شاید یہ مائنس ہو رہی ہوں گی. اور مدری چینل کے ناظرین، جب بگاڑ اس نہج پر پہنچ جائے کہ ہر بندہ پریشانی کا ہی رونا رو رہا ہو، بگاڑ کے ہی وجوہات اور اس کو ڈسکلوز کرنے کے بارے میں گفتگو کر رہا ہو، تو ایسے ماحول میں راشد بھائی کیا کہتے ہیں کہ نیکی کی دعوت دینے کی ضرورت بڑھ نہیں جاتی؟ جس طرح قبلہ شاہ صاحب بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ جب بندہ قرآن و سنت سے دور ہوگا، اس کو پیغام قرآن ہی نہیں پتا، پیغام اسلام ہی نہیں پتا، تو پھر وہ زندگی میں بھلائی، کامیابی اور ایسی ہمواری کیسے لائے گا کہ اچھے انداز سے اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکے؟ جی خالد بھائی، یہ ایک جملہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ معاشرہ افراد سے بنتا ہے. جی بالکل. تو اب معاشرے میں کسی بھی اعتبار سے جو بگاڑ ہوگا اس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق افراد کے بگاڑ سے ہوگا. جی. اور افراد کے بگاڑ میں جو بنیادی چیز سمجھی جاتی ہے وہ افراد کی عادات، ان کے رویے اور ان کے طور طریقے ہوتے ہیں. طور طریقے میں، عادات میں، مزاج میں، طبیعت میں اگر بگاڑ آئے گا تو فرد بگڑے گا، اور فرد بگڑے گا تو پھر معاشرے میں اس بگاڑ کے آثار ظاہر ہوں گے. بالکل. ہم رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک جاری ہدایت کے نظام کو دیکھتے ہیں جو کہ مختلف آسمانی کتابوں اور انبیاء کرام، مرسلین علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے ہے. تو اس میں ایک بنیادی وظیفہ، یا آپ یوں کہیں کہ تمام انبیاء کرام کا ایک جو مشترکہ انداز ہے، وہ یہ ہے کہ بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اس کے اسباب کی اور روک تھام کرنا. اور وہ روک تھام کس طرح ہوگی؟ یعنی بگاڑ کی اگر ہم ڈیفینیشن کریں، وہ کسی فرد کی ذات میں پائے جانے والا بگاڑ ہو، یا معاشرے یا ادارے وغیرہ میں پائے جانے والا بگاڑ ہو، تو اس کو ہم اس انداز میں بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کرنے کے کام نہ کرنا اور نہ کرنے کے کام کرنا. کیا بات؟ یہ گویا کہ ایک بگاڑ ہے. یعنی انسان کرنے کے کام کر رہا ہو، نہ کرنے کے کاموں سے بچ رہا ہو، تو اس کو کوئی ذی شعور، عقل مند بگڑا ہوا شخص نہیں کہے گا، بلکہ اس کو یہی کہا جائے گا کہ یہ جس مقصد کے لیے تخلیق اس کی ہوئی ہے تو یہ اس مقصد کو گویا کہ فوکس کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے. اور جب نہ کرنے کا کام بندہ کرے اور کرنے کے کام کو چھوڑے تو کہا جاتا ہے کہ اس شخص میں، اس کی طبیعت اور طور طریقے میں بگاڑ آ گیا ہے. تو اب نہ کرنے والے کاموں سے روکنا اور کرنے والے کاموں کی ترغیب دلانا، اس کو دین اسلام میں اور قرآن و حدیث کی ٹرمینالوجی میں
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے. یعنی کہ اس کو عام انداز میں یوں ڈیفائن کریں، نیکی کا حکم دینا، بھلائی کا حکم دینا، اور برائی سے، اللہ رسول کی نافرمانی سے منع کرنا. یہ وہ بنیادی سبب ہے کہ جس کو ہم اپنائیں گے تو افراد میں بھی نکھار آئے گا، اور افراد کے نکھار کی گویا کہ برکت سے معاشرے میں بھی نکھار آئے گا اور بگاڑ کا خاتمہ ہوگا. اب یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ افراد کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اس کا حکم بدلتا رہتا ہے. یعنی انبیاء کرام اور مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی بنیادی دنیا میں بھیجے جانے کا گویا کہ یہ مقصد یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. لیکن یہ کام صرف انبیاء کی ذات تک محصور نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام کے جو جانشین ہیں، ان کے تربیت یافتگان ہیں، یعنی آپ دیکھ لیں صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، دور رسالت کے جو مسلمان ہیں، انہوں نے بھی اس کام کو اور اس طریقے کو، منہج کو اپنایا اور اپنے معاشرے میں پائے جانے والے بگاڑ کو ختم کیا. پھر 1450 سال کا جو ایک مسلمانوں کا دنیا میں تسلسل ہے دین اسلام کے عروج کے اعتبار سے، اس کی اشاعت کے اعتبار سے، تو ہمیں ہر خطے میں، ہر دور میں، ہر زمانے میں مسلمانوں کے اندر ایسے افراد اور اشخاص نظر آتے ہیں، وہ اولیاء کے نام پر ہوں، وہ علماء کی صورت میں ہوں، وہ صوفیاء اور صلحاء کی صورت میں ہوں، محققین کی صورت میں ہوں، ہر محاذ پر رہ کر انہوں نے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کیا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نا کہ ان طبقات میں سے ہر بندہ وہ کام کر رہا تھا جو کرنے والے ہیں، نہ کرنے والے کاموں کو چھوڑا ہوا تھا، تو الحمدللہ فلاح اور کامیابی کی طرف گامزن تھے. جی، کیونکہ بانی اسلام علیہ السلام کا یہ ایک واضح میسج ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہو. محدثین نے یہاں آیت کا ایک معنی تو وہی بیان کیا جو لوگوں میں مشہور ہے کہ قرآن مجید کی آیت، کہ جس نے ایک آیت بھی سنی ہے تو اس کو وہ آگے پہنچائے. لیکن اس کا ایک معنی شارحین نے یہ بھی کیا ہے کہ یہ بطور تمثیل ہے. ایک آیت سے مراد یہ ہے کہ دین کی کوئی بھی بات، دین کا کوئی بھی مسئلہ، بھلائی کی کوئی بھی بات اگر کسی نے سیکھی ہے، اس سے معلوم ہوئی ہے، تو اس کا اب یہ ایمانی فرض ہے، یا اس کا ایمان، اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اس کو آگے ڈیلیور کرے، اس کو آگے پہنچائے. تو اب یہ جو بلغوا انی ولو آیا کا حکم ہے کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت، اور پہنچانے والا جو ہے وہ مبلغ کہلائے گا، تو یہ صرف بظاہر معاشرے میں ان افراد ہی کا کام نہیں ہے کہ جو ایک مذہبی تشخص رکھتے ہیں یا اس اعتبار سے پہچانے جاتے ہیں کہ ان کا کام ہی پریچنگ ہے اور یہ دین کی اشاعت کرتے ہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان اپنے علم کے مقدار، یعنی جتنا جس مسلمان کو علم ہے، اپنے اس علم کے اعتبار سے وہ مبلغ ہے. جو سیکھا ہے اس کو سکھانا ہے. تو بگاڑ کے پیدا ہونے یا بگاڑ کے بڑھنے یا بگاڑ کے ختم نہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ انسان جب معاشرے میں بگاڑ کو دیکھتا ہے، برائی کو دیکھتا ہے، اور بالخصوص ان افراد میں برائی کو دیکھتا ہے کہ جن کی تربیت کرنے، جن کی اصلاح کرنے پر یہ قادر ہے، اور یہ شرعاً بھی ضروری ہوتا ہے. یعنی وہ روایت ہے نا کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ گویا کہ ایک ذمہ دار کی حیثیت رکھتا ہے، اس سے اس کی رعیت، یعنی جو اس کے ماتحت اس کے زیر دست افراد ہیں، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جیسے کہ گھر کا سربراہ ہے، والد ہے، استاد ہے، یا کسی بھی ادارے کا بڑا جو محتمم ہے یا اس کے معاملات کو دیکھنے والا ہے، تو اس کے تحت جتنے افراد آتے ہیں ان کے بگاڑ کو ختم کرنے اور ان کی اصلاح کرنے میں ایک اس بندے سے بھی گویا کہ باس پرس کا معاملہ ہے. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم خود تو نیک اعمال کر رہے ہیں، خود تو برائیوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے اندر نکھار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے اس طریقے کو، اس روش کو ختم تو نہیں کر دیا یا کم تو نہیں کر دیا؟ تو اگر ہر شخص معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے ماتحت افراد کی اصلاح میں مشغول ہو جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے گویا کے وظیفے کو اپنا لے، تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ سارا بگاڑ ختم ہو جائے گا. اور بعض صورتوں میں تو یہ کام واجب بھی ہو جاتا ہے. خالد بھائی، یہ علماء نے اس کی کئی مثالیں بیان کی ہیں کہ ہمارے سامنے ایک مسلمان کسی برائی میں معاذ اللہ مبتلا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، خلاف شریعت کام کر رہا ہے، اور ہمیں اس بات کا غالب گمان ہے کہ ہم اگر اس کو احسن انداز میں سمجھائیں گے، اس کی اصلاح کریں گے، دین کا درست پیغام اس تک پہنچائیں گے، تو یہ ہمارے میسج کو قبول کر لے گا. تو اب ایسی صورت میں شرعاً بھی ضروری ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا کہ ہم اسلام کا میسج اس تک پہنچائیں. اب ماننا نہ ماننا اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم ہیں مبلغ، اور مبلغ کا کام ہے پہنچانا اور آگے منوانا
یہ پھر اپنے اپنے طبقات ہیں کہ وہ وقت کا حکمران ہے یا کسی ادارے یا کسی فیملی کا خاندان کا سربراہ ہے، تو وہ اپنے مقام و مرتبے اور اپنی پاور کو، اختیارات کو دیکھتے ہوئے اس پر وہ گویا کہ سختی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میں احسن انداز میں اس روش کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعوت اسلامی کا پورا آپ اسٹرکچر دیکھ لیں تو الحمدللہ جس کو ہم انفرادی کوشش کے نام سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اس کی اصل روح یہی ہے کہ نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین جل وعلا کے کلام پر عمل کرنا ہے، اور اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بات یہ ہے کہ بالخصوص وہ افراد جو کہیں نہ کہیں عہدوں پر براجمان ہیں، چلیں عہدوں کی ہم بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کسی خاص بڑے طبقے کو، کسی ادارے کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، صرف وہی مراد نہیں ہے۔ گھر کا سربراہ ایک والد کی حیثیت سے، ایک والدہ کی حیثیت سے، بڑی بہن کی حیثیت سے، بڑے بھائی کی حیثیت سے، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ اور جب وہ بڑا ہے نا کسی کا، تو اس کو چاہیے کہ خود بھی اچھا رہے اور لیگیسی میں، اپنی ورثے میں کوئی ایسی چیز چھوڑ کر جائے کہ بعد والے اگر اس کو اپناتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بھی آپ کی قبر میں راحت کا ذریعہ بن جائے۔ آپ اچھے اعمال سکھا کر جائیں، اچھے کردار سکھا کر جائیں، اپنے بچوں کو یہ بات بتا کر جائیں کہ ہم نے اسلام کا جو ہار ہے الحمدللہ وہ اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے، اور ہم نے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ ہم نے اپنے فیصلے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں کرنے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی عہدے پر آتے ہیں یا کبھی فیصلہ کرنے کے معاملے پر آتے ہیں تو پھر تو اپنی مرضی کا فیصلہ، وہ فیصلہ جس میں بظاہر مجھے میرا فائدہ نظر آئے وہ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ کرنے کے بعد اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ فیصلہ معاشرے کے ایک فرد کی مرضی سے ہوا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، ابھی ہم منچ پر آپ کو 5 افراد موجود ہیں جو مختلف گفتگو کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ایک فریم میں تو فی الحال نظر نہیں آ رہے، لیکن اگر یہ ماسٹر شاٹ لے لیں تو اچھا ہو جائے۔ اب 5 افراد ہم یہاں موجود ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم بات چیت کر رہے ہیں اور آپ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم میں سے کوئی ایک فرد یہ کہے کہ بس جو میری ہی مرضی ہے اسی پر بات ہوگی، آپ نے اس کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں کہنا، تو ہو سکتا ہے کچھ ٹائم فریم کے حساب سے تو ہم کہیں نہ کہیں اس بات کو ایڈجسٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن بعد میں جو محبتیں ہیں نا وہ رہ جائیں گی، اور اگلی مرتبہ کسی اور کو زور ملے گا تو وہ بولے گا اچھا پچھلی بار تو آپ کی مرضی پر بات ہو گئی تھی، اب میری مرضی پر ہوگی، کیونکہ جب آپ نے اپنا زور دکھایا اب میں اپنا زور دکھاؤں گا۔ اس ساری زور زبردستی کو چھوڑ کر اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی زور آور اسلام ہے، اسلام کا زور چلے گا، اس کا فیصلہ چلے گا، جو وہ کہتا ہے نا، ہم اس معاملے میں جس میں جھگڑ رہے ہیں اس میں قرآن و سنت کو اپنا حاکم بنا لیں۔ قرآن مجید نے ایسا بڑا زبردست فلسفہ یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ جب انسان اس کو اپنا لیتا ہے نا تو بہت سارے بگاڑ سے، بہت سارے جھگڑوں سے بچ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، سبحان اللہ، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، و اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کر لو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو اولو الامر میں ہے۔ اب اولو الامر میں تفصیل ہے، اس تفصیل میں نہیں جا رہے کیونکہ جو یہاں آیت کریمہ پڑھنے کا بنیادی مقصد ہے وہ اگلا اس کا جز ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہاں 3 کیٹیگریز ہیں، 3 شخصیات ہیں کہہ لیجئے کہ جن کے حکم کو ماننے کا ارشاد فرمایا گیا۔ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، اور اولو الامر کی اطاعت کی جائے۔ اس کے علاوہ پھر کیا آپشن ہے؟ اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ جس میں واضح بات ہمیں نہیں مل رہی ہو، یا ہماری ذاتی جو ہے وہ ترجیحات کا جو وہ جھگڑا ہو کہ میں کسی اور کو ترجیح دے رہا ہوں، کوئی اور کسی اور چیز کو ترجیح دے رہا ہے، تو کیا کیا جائے؟ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اس کے باوجود بھی اگر کسی چیز کے بارے میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، سبحان اللہ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرو۔ کیا بات، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اپنے معاملات کے فیصلوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں رجوع کر لو۔ یہ اس کا ایک معنی سیدھا سا بن سکتا ہے۔ اگر ایسا کرو گے اور پھر وہاں سے اپنے معاملات میں فیصلہ لوگے تو ہوگا کیا؟ ارشاد فرمایا ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور تعویل کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ حسن اسی میں ہے،
سب سے زیادہ اچھا انجام جو ہے نا وہ اس صورت میں تمہیں حاصل ہو سکتا ہے، اچھا نتیجہ اس صورت پر عمل کرنے کے بعد حاصل ہوگا۔ لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں 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 مرضی تو ہماری چلے گی جناب، اتنے بال ہم نے ایسے ہی سفید نہیں کیے، ایسا ہی تجربہ نہیں ہے، اتنے ہی لوگوں کو اپنے ماتحت لے کر ایسے ہی بلا وجہ نہیں چل رہا ہوتا میں، میری بات مانی جائے گی، میری گاڑی بڑی ہے، میری حویلی کا دروازہ زیادہ بڑا ہے، یہ سارے دعوے جو ہے نا وہ صرف ایک آندھی، ایک طوفان، ایک بجلی کی کڑک کی مار ہوتے ہیں، بلکہ زمین پھٹتی ہے اور بڑے بڑے محلات اندر دھس جاتے ہیں۔ قارون سے زیادہ دولت ہے، قرآن مجید نے ارشاد فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، جب وہ مقابلے پر آ گئے نا اللہ اور اس کے رسول کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف چلا جب وہ، تو نتیجہ یہ بیان ہوا کہ قارون اپنے ساز و سامان سمیت، اپنے گھر سمیت، اپنی جائیداد سمیت زمین کے اندر دھسا دیا گیا، پھر بچانے والا کون تھا؟ تو اس نہج پر حالات آئے اس سے پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول کو اور ان کی حکمرانی کو تسلیم کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی طرف آ جائیں تاکہ زندگی اچھے انداز پر چلتی رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز ہیں وہ بھی انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ ابھی میں فیس بک پر آنے والے کمنٹ دیکھ رہا تھا تو اس میں محمد ہادی ہیں، ایم ہادی آئی ڈی ہے، اور اس پر انہوں نے دعا کا کہا ہوا ہے کہ میرے بھائی کو کینسر ہے، دعا کریں اللہ کریم صحت عطا فرمائے، مالک کریم انہیں بھی صحت عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ بھی جتنے مریضوں نے، جتنے بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، مالک کریم سب کی حاجات پر، سب کے حالات پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ آئیے کال شامل کرتے ہیں۔ محمد عمر فیاض اتاری مدنی عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے بہت ہی زبردست ہے، بگڑنے کی وجہ۔ یہاں مبلغین ماشاء اللہ بڑی ہی عمدہ اس حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں، شاہ صاحب نے بھی بڑے اچھے انداز سے گفتگو فرمائی ماشاء اللہ، اور راشد بھائی بھی ماشاء اللہ مدنی پھول لٹا رہے ہیں۔ مرحبا، اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ ایک میرا بھی سوال تھا اور وہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں پر بگڑنے کی وجوہات میں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں کہ بچوں کے بگڑنے کی کیا وجوہات آج کل معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اس میں دو ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بچوں کے بگڑنے کی وجہ، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ اولاد کے بگڑنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی روشنی ڈالیں، کیونکہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی بہت اچھے انداز سے تربیت کرتے ہیں، اور ہر ماں باپ کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ ایک اچھی اولاد اور ایک رول ماڈل کے طور پر وہ سامنے آئے، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی اتنی عمدہ تربیت کے باوجود بھی اولاد بعض اوقات بگڑ جاتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ پھر ماں باپ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تمہاری تربیت تو اس طرح نہیں کی تھی، ہم نے پڑھایا بھی تھا، لکھایا بھی تھا۔ تو ان کے بگڑنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ عمر فیاض بھائی بہت شکریہ، اور وقت نکال کر کال کرنے کا کرتے رہا کریں، اچھا لگا ماشاءاللہ، اللہ کریم جزائے خیر آپ کو عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے مبلغ ہیں عمر فیاض بھائی، اور کلیاک صلی اللہ کہتے بھی ناظرین ان کو ملاحظہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کڈز مدنی چینل پر بھی ماشاءاللہ پروگرامز آپ کر رہے ہیں، اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور واقعی ٹاپک تو جو عنوان آپ نے لیا ہمارے سلسلے کا حصہ ہے، انشاءاللہ اس کو شامل کرنا ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پر تفصیل سے گفتگو ہو۔ لیکن راشد بھائی میں چاہوں گا کہ اس پر فی الحال آپ کوئی کمنٹ تو کریں کہ کیا وجوہات ہیں اولاد کے بگڑنے کی۔ حالانکہ والدین سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو بڑی اچھی تربیت کی ہے۔ اصل میں یہ سمجھنا اور یہ سیکھنا ہے کہ تربیت کس کو کہتے ہیں، اور تربیت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، یا اولاد کے حقوق میں کیا چیز آتی ہے۔ صحیح۔ ہم بعض اوقات یہی سمجھتے ہیں کہ ہر طرح کی بچے کو شفقت دینا، ہر طرح کی اس کو آسانی، آسائش، اور اس کو گویا کہ مراعات فراہم کرنا، اور اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کرنا، یہ اس سے محبت ہے، یہ اس کے حق کی ادائیگی ہے، اور یہ تربیت ہے۔ حالانکہ اس طرح کے معاملات میں اور ان چیزوں ہی میں بعض اوقات ایسا بگاڑ ہوتا ہے جو بچے کی طبیعت، اس کے مزاج اور اس کے کردار کے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو تفصیل سے پھر امام اہل سنت کی ایک دو عبارات ذکر کر کے میں اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس کو مزید لیتے ہیں، مزید کال دیجیے گا۔ محمد دانش اتاری شارجہ سے کر رہا ہوں۔ پیارے خالد بھائی ماشاءاللہ آپ بڑا پیارا ٹاپک لے کر آئے ہیں،
اس میں عرض یہ تھی کہ اگر کچھ ایسے مندی پھول عطا ہو جائیں کہ آج کل جو معاشرے میں مختلف قسم کے بگاڑ دیکھنے میں آتے ہیں، تو ان میں ایک نمایاں چیز جو ہے وہ گھروں میں تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ کمزوری ہے نا، بیٹوں پر، بچیوں پر، گھر والوں پر، مطلب کوئی ایسی خاص توجہ تربیت کے حوالے سے نہیں دی جاتی. یہی بچے ہمارے کل کو ان کی شادیاں ہونی ہیں، کل کو انہوں نے مارکیٹ میں جانا ہے، بزنس کرنا ہے یا جابس کرنی ہے، ہماری بچیوں نے دوسرے گھروں میں جا کر جو ہے وہ اگلے خاندانوں کی جو ہے وہ نسلوں کو سنوارنے کی ذمہ داریاں ان پر عائد ہونی ہے. تو اگر تربیت ان کی گھر سے سٹارٹ ہو جائے، بھلے آج سے ہی ہم یہ نیت کریں کہ اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی تربیت ہم نے شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کرنی ہے، تو انشاءاللہ اس کا اثر جو ہے وہ بہت دور تک، بھلے تھوڑا دیر سے آئے گا لیکن بڑی دور تک اس کا انشاءاللہ عز و جل فوائد ہمیں مل سکتے ہیں. لیکن اب شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنی کیسے ہے، اس کے بارے میں خود مدد ارشاد فرمائیے گا. جی شاہ صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ تربیت کرنی ہے، آج سے شروع کر دیں. تربیت کے لیے کون سی جگہ کا انتخاب کریں، کس جگہ پر بٹھا کر کس ٹائمنگ میں کریں؟ کوئی مخصوص ٹائم ہوگا اس کا، کیا ہوگا؟ دیکھیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں دعوت اسلامی کا پاکیزہ دینی ماحول عطا فرما دیا. تو اگر ہم جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں یا ان کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، والد ہیں، چاچا ہیں، تایا ہیں، پڑوسی ہیں، مطلب معاشرے کے جو مرد افراد ہیں، وہ دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں کے اندر لگے رہیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی ترکیب بنا لیں، مدنی مذاکرے سے فیض حاصل کرتے رہیں، اسلامی بہنیں بھی دینی کاموں میں لگی رہیں، اور اللہ نے چاہا تو اس سے جو ہے وہ ہمارے معاشرے کی بہت بہترین ایک تربیت ہو جائے گی. اچھا، اب اگر مزید ہم یہ سمجھے کہ اسٹیپ اگر آگے بڑھاتے ہیں تو ایک بڑا ہی شاندار اور جاندار تربیت کے حوالے سے تحریری گلدستہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ نے عطا فرمایا ہے، اور اس کا نام ہے 72 نیک اعمال کا رسالہ. واہ! یقین کریں ہم نے اپنے شب و روز کیسے گزارنے ہیں، ہماری آل اولاد نے کیسے گزارنے، کیونکہ ان کے لیے بھی الگ الگ چیزیں ہیں نا. جیسے رسالہ میرے لیے ہے تو ان کے لیے بھی ہے، صحیح. اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے، طالب علم ہے تو ان کے لیے بھی ہے. تو اگر ہم نیک اعمال کے رسالے کو اگر ہم حاصل کر لیں اور اپنے گھر والوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے بہن بھائیوں کو اس رسالے کی ترغیب دلا دیں کہ بیٹا آپ نے اس کے مطابق کوشش کرنا ہے عمل کرنے کی. دیکھیے 72 نیک اعمال کا رسالہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، یہ 72 نیک اعمال کا رسالہ، اس میں ہمیں تعلیمات کیا ہیں؟ اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کریمہ کی تعلیمات، اس میں قرآن و سنت پر عمل کیسے کرنا ہے، صحیح. اس کی یہ سمجھنے کے بڑے آسان اور ایک جدید انداز میں اور آسان سے آسان تر کر کے ہمارے امیر علیہ سنت برکاتہ علیہ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے. تو اگر ہم معاشرے کے اندر بگاڑ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر نکھار آ جائے، یہ بگاڑ ختم ہو جائے، میری اپنی ذات میں، میرے گھر میں، میرے محلے میں، میرے معاشرے کے اندر بگاڑ ختم ہو جائے اور تربیت معاشرہ کا اہتمام ہو جائے، بہترین چیز ہے آپ امیر رسول کا رسالہ حاصل کریں، 72 نیک اعمال کا رسالہ، اور اس کے مطابق چلائیں انشاءاللہ الکریم. آپ دیکھیں اس کی ایسی برکتیں نصیب ہوں گی نا، تو انشاءاللہ قرآن و سنت پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور معاشرہ جو ہے انشاءاللہ الکریم بگاڑ سے دور ہو جائے گا اور اصلاح معاشرہ کا سامان ہو جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ، بہت پیاری بات کی. اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک بڑی کامن سی بات ہے، بڑی وائرل سی بات ہے، میں آپ کو اس کی طرف توجہ دلا کر اس پہلو پر لانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے آج کے دور میں شریف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا. تو موقع کون سے دینے چاہیے، اس پر ذرا غور کر لیں. بگڑنے کا موقع نہ دیں. سنوارنے کی طرف ہم ایسا لگا کے رکھیں نا کہ بچوں کو اگر کہیں پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں تو صرف بھیج کر فارغ نہ ہو جائے کہ بس ہم نے، بچے ہیں، بھیڑ بکری نہیں ہے کہ آپ نے، بلکہ اس کو اور مثال لوں تو چوزے نہیں ہیں، یہ مرغی کے بچے نہیں ہیں کہ آپ نے پنجرہ کھول دیا تو یہ چلے جائیں گے اور تھوڑی دیر جو دانہ چگیں گے اور چگنے کے بعد ان کے واپس آنے کا ٹائم ہوگا تو آپ پیچھے سے یوں ہاتھ ہلاتے ہوئے ان کو ان کے ڈربے کی طرف دوبارہ لے آئیں گے. ایسا نہیں ہوگا. یہ انسان ہیں، انسان کے بچے ہیں، انسان کی اولاد ہے، تو وہ پھر تربیت مانگتی ہے. ایک بات البتہ یہاں ضرور کہنا چاہوں گا، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے بھی یہ بات سنی
کہ بے جا روک ٹوک کی عادت جو ہے نا یہ بچوں کو باغی کر دیتی ہے، ضدی بنائے گی، ضد چڑھتی ہے اس سے. تو تربیت کب ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، اس کو سیکھنا چاہیے. کس چیز سے منع کیا جائے گا اور کس چیز سے کب منع کیا جائے گا، یہ ایک سبجیکٹ ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک نشست میں یوں ایک بات بیان کریں اور وہ ایسے دل میں اترتی چلی جائے. بہت سی چیزیں آہستہ آہستہ آتی ہیں. جیسے بگاڑ ایک دم پیدا نہیں ہوتا نا، ایسے ہی سدھار بھی ایک دم نہیں ہوتا. کسی نے کہا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. اگر ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بگڑ گیا تو وہ ایک دم نہیں بگڑا، اس کی پرورش ہوئی ہے، بگاڑ کے کچھ اسباب، کچھ وجوہات بنی ہیں، تو ان پر نظر بھی رکھنی ہوگی اور اس چیز کو اپنے اوپر نافذ کریں. ہم سب، چاہے دیکھنے والے ہیں چاہے دیکھنے والیاں ہیں. دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی طرف جس طرح قذافی شاہ صاحب نے گفتگو کی کہ اسلامی بہنیں بھی اسلامی بھائی بھی دینی ماحول سے وابستہ ہوں، دینی اجتماعات میں آنے جانے کو اپنا معمول بنائیں. اور بالخصوص وہ اولاد جس کے بارے میں ہم بہت پریشان ہیں کہ جناب یہ اس کا یوں نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، اس کا ذرا ہاتھ پکڑ کر رکھیے نا اپنے ہاتھ میں. جب آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو ذرا ہاتھ پکڑ کر لے کر جائیے نا اولاد کو. جب کسی عالم دین کا بیان سننے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ اسلام میری ذات تک محدود کیوں رہے؟ میں یہ کیوں کروں کہ پہلے میں سن کر آؤں گا پھر اپنے بچے کو سناؤں گا؟ اچھا اثر ہے تو کیوں نہ ساتھ ساتھ جایا جائے اور ساتھ ہی اس بیان کو سن لیا جائے اور پھر اپنی اصلاح کے مدنی پھول چنے جائیں، اپنی اصلاح کی باتوں کو نوٹ کیا جائے، اپنے آپ کو اس نہج پر لایا جائے کہ بہتری کی گنجائش باقی ہے. اچھا خالد، جب یہ رہے گا تو انشاءاللہ بہتری آتی ہے. اس میں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں اپنے کہ ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے اولاد کی سدھار کے لیے، معاشرے کے سدھار کے لیے، خاندان کے سدھار کے لیے ہم نے کوششیں کرنی ہیں اور اچھے اچھے طریقے جو ہے نا وہ اپنانے ہیں. لیکن ساتھ ہی میں جو بہت بڑی چیز ہے نا وہ ہے دعا. ہم معاشرے میں بگاڑ ختم ہو جائے اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اپنے لیے دعا کرنی ہے، اپنی آل اولاد کے لیے دعا کرنی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب، والدہ، گھر پہ ایک ماحول اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتے ہیں اور وہ کوشش بھی بہت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ والدین کی تربیت اچھی نہیں تھی، بھئی تربیت کی، لیکن بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ایسے بھی ہوتی ہیں کہ بہت کچھ کرنے کے باوجود ہی معاملہ کہیں اور نکل جاتا ہے. اس آپ کے ہاتھ میں شاہ صاحب ہمیشہ کوشش ہوتی ہے، رزلٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. دعا سے کیا ہے، دعا سے تقدیریں کیسے بدل جاتی ہیں. آپ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں، اپنی بیٹی کے لیے دعا کریں، اپنے پڑوسی کے لیے دعا کریں کہ دعاؤں سے جو ہے نا تقدیریں بدل جاتی ہیں. یہاں تک کہ آپ نے کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے ایسے واقعات ہیں کہ جو معاشرے کے بگڑے ہوئے افراد ہیں اور مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن جب کسی مسلمان نے صدق دل سے ان کی ہدایت کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، دعا کر دی، تو اللہ پاک نے نہ صرف اس کو صاحب ایمان بنایا بلکہ متقی اور پرہیزگار بھی بنا دیا. سبحان اللہ. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رب سے مانگا ہی تو تھا ان کو، ان کے لیے دعا ہی تو فرمائی، اور پھر نتیجہ دیکھیے کتنا خوبصورت ماشاءاللہ سامنے آیا. متمم الاربعین آپ ہوئے اور وہ شان، وہ عظمت کہ شیطان آپ کو دیکھ کے اپنا راستہ بدل لے. ایسے زبردست جلیل القدر صحابی، ان کے لیے بھی تو دعا ہی ہوئی تھی. تو بالکل اولاد کے لیے دعا کا سلسلہ بھی جاری رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا بنائے اور دعائیں کرنے والا بھی بنائے. مدنی چینل کے ناظرین، مالی کو دیکھا وہ نا اپنے پودے کی رکھوالی کے لیے، اس کے حفاظت کے لیے بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے، اور جو ارد گرد جڑی بوٹیاں دیگر ایسی چیزیں اگ آئیں گی کہ جو اس کی نشو نما کے لیے خرابی کا باعث بن سکتی ہیں. یعنی آپ پانی تو اس مخصوص پودے کو دینا چاہیں لیکن ساتھ اگی ہوئی گھاس پھوس جو ہے وہی سارا پانی پی جائے، تو مالی کیا کرے گا کہ اس جڑی بوٹیوں کو، اس گھاس پھوس کو پہلے الگ کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا فوکس جو ہے نا وہ پودا ہے، جس کی کاٹ چھانٹ کر رہا ہے، جس کی دیکھ بھال کر رہا ہے.
تو یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن اب کوئی مالی سے یہ کہے کہ جناب والا بڑی رکھوالی کر رہے ہیں آپ، پھل تو آیا نہیں، تو مالی یہی کہے گا کہ میں مالی ہوں، مالک نہیں ہوں. مالی کا کام تو رکھوالی کرنا ہے، مالک کا کام پھل پھول دینا ہے. وہ چاہے گا تو دے گا، اور جیسے پھر اس کی رضا ہے بندہ اس پہ راضی رہے گا. تو یہ انداز ہمارا بھی ہونا چاہیے. کسی کی اولاد کو بگڑا ہوا دیکھ کر یا کسی کے اجداد میں کوئی ایسے فرد کو دیکھ کر کسی بندے پر تانا نہیں کسنا چاہیے، ورنہ حالات اور واقعات اس بات پر بھی موجود ہیں اور اس بات کے بھی شاہد ہیں کہ جو تانا دینے والے ہوئے نا، پھر انہوں نے زمانے بھر کے تانے سہے بھی ہیں، ان کو سہنے پڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی کی عزت کا خیال نہیں رکھا. تو اب ان کی عزت کا خیال بھی نہیں رکھا جائے گا. اللہ کریم توفیق خیر عطا فرمائے. بہرحال اللہ رب العالمین جل وعلا سے بھلائی کی دعا کرتے رہیں، مالک کریم حالات کو اچھا رکھے. مزید کال لیتے ہیں. محمد صاحب مرزا اتاری راولپنڈی چکلارا اسکیم سے سرچ کر رہا ہوں. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ یہ نعت سنا دیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ بھی تو ایک تمنا ہے نا، ورنہ دل چمکنے کی تمنا کر رہا ہو. مزید کال دیجیے گا. ابو حرارہ اتاری گاؤں جانوالا سے بات کر رہا ہے. میری نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں. ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہی نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ، واہ. اچھا جی، یہاں میسیجز بھی ہیں اور عرش کی عقل دنگ ہے. منیر رضا طاری ہیں اسلام آباد سے، انہوں نے اس کلام کی فرمائش کی ہے. اور مبارک پور سے میسیج ہے، کہا گیا ہے کہ میری اور میرے گھر والوں کی بے حساب بخشش اور مدینے کی حاضری کی دعا کر دیں، اللہ کریم عطا فرمائے. اور کلام سنا ہے کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. ٹھیک ہے جی، پلیز مجھے یہ کلام سنا دیں. جھکاؤ اب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے. سبحان اللہ. عمران مقصود بٹ ہیں جناب، واہ. بادب حاضری مدینہ کی دعا بھی اللہ کریم آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے، ہمیں بھی توفیق خیر عطا فرمائے. منگوال غربی گجرات سے میسج ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام سنا دیں. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. یا خدا ایسے اسباب پاؤں، کاش ہر سال حج پہ میں جاؤں، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اچھا جی، رمیز طاری ہیں خانپور سے اور میسج کر رہے ہیں کہ کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی. اور میرا نام علی شہزاد طاری ہے، میں اقبال نگر سے ہوں. خالد بھائی کھلے آنکھ کے الحمدللہ 2200 اقساط پوری ہونے جا رہی ہیں. اس 2200ویں پروگرام میں کیا اسپیشل ہونے جا رہا ہے؟ اور ٹھیک ہے جی، اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے، اس کلام کی بھی فرمائش ہے. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ابھی تو کچھ پلان اس حوالے سے نہیں ہوا ہے، بہرحال جب 3000 ایپیسوڈز ہوں گے تو پھر کچھ خاص پلان کرنے کا ارادہ کیا جا سکتا ہے. مزید کال لے لیتے ہیں. جی کال دیجیے گا. یہ کلام سنا دیجئے. مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا. ٹھیک ہے جی، کلام سنا دیجئے. جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے. صحیح ہے جی، کلام لازمی سنا دیں. اب بلا لیجئے نا مدینہ. سرگودا سے یہ میسج ہے. میری جھولی کو بھر دے خدا. دنیا پور سے میسج ہے. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. مظفر گڑھ سے میسج ہے. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. ٹھیک ہے جی. ختم رسول مکی مدنی، اس کلام کی بھی فرمائش ہے. محمد نعیم اتاری ہیں ضلع وہاڑی سے. اور کیا میسج ہے آپ کا؟ نعت خوان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کچھ دیر میں کلام بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ابھی مبلغ دعوت اسلامی مفتی اہل سنت مفتی قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ کا ایک زبردست پیکیج ہے، اسلام کی پابندیاں اور ضابطہ کیا ہے. آئیے اس حوالے سے کچھ سماعت کرتے ہیں. اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. تو یہ ملحد قسم کے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھی اسلام نے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پابندی لگا دی ہے کہ لباس ایسا ہو اور کھانا ایسا ہو تو چلنا ایسا ہو تو بیٹھنا ایسا ہو.
ایون کہ بندہ اگر واش روم میں جائے تو اس کا بھی بھائی یوں بیٹھیں یوں نہ بیٹھیں، یوں استنجا کریں یوں نہ کریں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسلام نے پابندیاں لگا دی ہیں۔ اچھا ضابطۂ حیات تو آزادی چاہتا ہے، تو کیا اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے؟ ضابطہ کہتے ہی پابندی کو ہے۔ اچھا، ضابطے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی قاعدہ ضابطہ کسی چیز کا، قاعدہ ضابطہ کسی شے کا نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ یا آزادی ہوگی یا آوارگی ہوگی۔ اچھا، دنیا میں کوئی بھی لوگوں کا جو معاشرہ ہے جی وہ بغیر کچھ ضابطوں کی پابندی کے چل ہی نہیں سکتا۔ جی صحیح، ٹھیک ہے نا، کمائی کے اپنے ضابطے ہیں، دوسرے سے مال لینے کے اپنے ضابطے ہیں، دوسرے کو مال دینے کے اپنے ضابطے، تو ہر شے کے ضابطے ہیں۔ ورنہ تو یہ ہوگا کہ بھئی میں روڈ کے اوپر مکان بنا کے بیٹھ جاؤں، کیوں جی، اللہ کی زمین ہے، میری مرضی۔ صحیح، تو کیا کوئی ضابطہ ہے یا نہیں کہ بھئی روڈ کے اوپر مکان نہیں بنانا، یا اپنے گھر کو اتنا ایکسٹینڈ کرنا، اس سے زیادہ نہیں کرنا؟ جی، تو ضابطوں کے بغیر تو زندگی ہی نہیں ہے۔ ضابطے کا مطلب کیا اصول ہے؟ ضابطے کا مطلب قاعدہ، قانون کہہ لیں، قانون کہہ لیں، قانون ذرا زیادہ آسان لفظ ہوگا اس کے لیے۔ قانون کے بغیر تو ایک چھوٹا سا گھر نہیں چلتا۔ گھر کے اندر جو ہے 10 سال کا بچہ بولے میری مرضی چلے گی، تو بتائیے کوئی گھر کا قانون ہوگا یا نہیں ہوگا کہ کس کی چلے گی، 10 سال کے بچے کی چلے گی یا ابا کی چلے گی؟ تو ہر جگہ پہ قانون ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے چیزیں کہی نا کہ دین نے ہر شے کے بارے میں ہمیں کچھ پابندیاں لگائی ہیں، جی، یہ ایک تعبیر کا فرق ہے۔ آپ اسے پابندیاں کہہ لیں یا اسے ہدایات کہہ لیں، صحیح، آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دین نے ہر شے میں ہمیں ہدایت دی ہے، ہماری رہنمائی کی ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو اگر کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، بات کرنے کے طریقے سکھاتے ہیں تو یہ اس پہ پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں یا اس کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں؟ اور اس کو کیا یہ کہا جائے گا یار کتنے جو ہے نا وہ ظالم ماں باپ ہے، بچے کی آزادی چھین لی، بچے کا دل کر رہا ہے شیشے کے ٹیبل پہ الٹا کھڑا ہو جائے، باپ نے آزادی اس کی چھین لی، تو بھائی یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ پابندیاں نہیں ہیں، یہ رہنمائیاں ہیں، اور یہ دین کی خوبصورتی ہے کہ دین نے ہر شے کے اندر ہماری رہنمائی کی ہے، حتیٰ کہ ہاتھ دھونے میں، غسل کرنے میں، وضو کرنے میں، واش روم جانے میں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ملحدوں کا اعتراض بھی ایسا بالکل یعنی کہ احمقانہ سا ہے۔ یہی ساری باتیں جب کسی انگریزی اسکول کے اندر پڑھائی جاتی ہے نا تو کہا جاتا ہے ہاؤ بیوٹیفل مینرز دے آر ٹیچنگ اس، ٹھیک ہے یار کیا شاندار تعلیم ہے بھائی، دیکھیں ہمیں انہوں نے ناخن کاٹنے کے طریقے بتائے، تو ہمیں انہوں نے کھانا کھانے کے، تو نیپکن لگانے کے، تو ہمیں جناب وہ فورک اس ہاتھ سے پکڑنا ہے، تو جناب وہ کیا نام ہے اسپون اس ہاتھ سے پکڑنا ہے، کھانا ایسے کھانا ہے، اور یہ گلاس جو ہے نا اتنے ڈسٹینس پہ رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ کیا بولے گا، یہ پابندیاں لگا دی، جینا حرام کر دیا، زندگی تنگ کر دی، کتنے ضابطے نافذ کر دیے۔ نہیں، اسے کہا جائے گا مینرز ہیں، یہ مینرز ہیں، یہ آداب زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے اس کی جامعیت، اس کی کاملیت اور اس کے کامل ضابطۂ حیات ہونے کی یہ نشانی ہے کہ اس نے ہمیں عقیدوں کے بارے میں بھی بتایا کہ عقیدے یہ رکھے جاتے ہیں، ورنہ بندہ اپنے خواب و خیال میں کیا عقیدہ بنائے گا؟ جس شے کو اس نے دیکھا نہیں ہے، جس شے کو اس نے سنا نہیں ہے، جس شے کو وہ اپنی سوچ سے پہنچ نہیں سکتا، تو اس بندے کی کامل جہالت میں خدا نے رہنمائی دے دی کہ جنت کے بارے میں یہ سمجھو، فرشتوں کے بارے میں یہ سمجھو، خدا کے بارے میں یہ سمجھو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جہالت کا ازالہ کر دیا، رہنمائی عطا فرما دی۔ اسی طرح عبادت کیسے کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے طریقے سکھا دی ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے طریقے سکھا دی ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اس بات کی علامت ہیں کہ واقعی اسلام کامل ضابطۂ حیات ہے، ورنہ تو کیا ہوتا کہ اجمالی طور پہ بیان کر دیا جاتا خدا کو مان لو پھر جو مرضی کرو، تو پھر اس کے بعد جو ہمارے لوگ کرتے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر جو مرضی کرو کے اندر تو حد ہی کوئی نہیں ہے، پھر جو مرضی کرتے پھرو۔ تو کوئی انسانی معاشرہ جب تک کہ جنگلیوں وحشیوں پر مشتمل نہ ہو جائے تب تک وہ ضابطوں کا پابند رہے گا۔ ضابطے ہی جنگل کے قانون اور انسانی معاشرے میں فرق ڈالتے ہیں۔ جنگل کا ایک ہی قانون ہے، جس کی چلتی ہے وہ کر لے،
شیر کی اپنے کمزوروں پہ چلتی ہے وہ ان کا شکار کر لے، ان کی اپنے کمزوروں پہ چلتی ہے نیچے والوں کی، وہ ان کا شکار کر لے۔ جہاں پر ہاتھی کی چلی تو ہاتھی کھا بیٹھے، جہاں پر کسی اور جانور کی چلے وہاں پر وہ اپنی جو ہے نا کرتوت کر بیٹھے۔ تو یہ ہے جنگل۔ اس کے مقابلے میں انسانی معاشرہ کیا ہے کہ اس میں حدود ہیں، اس میں قیود ہیں، اس میں پابندیاں ہیں، اس میں ضابطے ہیں۔ تو یہ ضابطے ہونا انسانیت کی دلیل ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ ضابطے نہیں ہونے چاہیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان نہیں ہے، بلکہ اس کو اٹھا کے جنگل کا رخ اس کا کر دینا چاہیے۔ اللہ کریم خیر فرمائے۔ معاشرے میں رہنے والے افراد کو معاشرے کے لیے فائدہ مند ہی ہونا چاہیے، ورنہ ان کا رخ کہیں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس بات کو بھی دیکھ لیں، معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر کیا کیا جائے گا اس کا؟ ہم دیکھتے ہیں ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، جو بندہ معاشرے کے لیے فروٹفل نہیں ہے اور اس کی تباہی اور بربادی کے لیے اپنی کوششیں کر رہا ہے، تو پھر ادارے ایکٹیو ہوتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے اسے، پھر وہ زندگی میں کچھ بھی کرتا پھرے بیچارہ، اب اس کے لیے جگہ ہی محدود ہو جاتی ہے، معاشرے پر اب وہ اثر انداز نہیں ہو پاتا۔ اللہ کریم ہمیں بھلائی والا بنائے۔ مومن جو ہے نا وہ خیر خواہ ہوتا ہے، اللہ کریم ہمیں خیر خواہ ہی بنائے۔ ناظرین کی فرمائشیں تھیں کچھ کلام کی، اور کچھ ہم نے میسیجز بھی پڑھے تھے۔ ایک میسیج اور شامل کر لیتا ہوں، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ کلام سننا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، سید ارحم ہے، ماشاءاللہ، اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ ویس بھائی آپ کی طرف ہے، کچھ کلام شامل کیجئے، پھر انشاءاللہ عز و جل دوبارہ موضوع کی طرف آئیں گے اور مبلغین کے مدنی پھول شامل کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سایہ رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سایہ رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھ جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھ جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ
ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، سد لو مدینے آقا کرو ڈیرا میں تو بڑی دور لا لیا، سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے، حرم حرم زمین اور قدم قدم رکھ کے چلا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلا، ارے موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع
برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسانے والے بدوں پر بھی برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاءاللہ اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے ہوئے بھائی آپ کو بہت پیارے کلام آپ نے سنائے. مدری چینل کے ناظرین سلسلے کے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. بگڑنے کی وجوہات پر ہم گفتگو کر رہے تھے اور عمر فیاض بھائی نے کال کر کے بڑا طویل سا ایک میسیج دیا بھی اور کہا بھی کہ اس پر رہنمائی مدری چینل کے ناظرین کے ساتھ ایک ہوتی رہے اور اس پر بھی کچھ گفتگو ہو. وہ یہ کہ بعض لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے تو اپنی اولاد کے لیے کیا نہیں کیا, ہر سہولت ہر ضرورت اس کی پوری کی ہے, اس کو کبھی ہم نے, یہ کچھ الفاظ میں اپنے بھی ایڈ کر رہا ہوں, ہم نے کبھی اپنے بچے کو نہ نہیں کیا, لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ یہ بچہ بگڑ گیا ہے. والد جو ہے وہ صبح گھر سے نکل رہا ہے اور سارا دن محنت مشقت کرنے کے بعد اپنے بچے کے لیے ایفرٹ کرنے کے بعد آ رہا ہے, تو اس کو پتہ ہے وہ روٹین کا کھانا ہوگا بچے کے لیے جس کا جو کما کے بیسکلی والد ہی لایا تھا. اسکول فیس ہے وہ پے کرنی ہے, والد صاحب کر رہے ہیں, روٹین ہے. اسی طرح ٹیوشن فیس ہے, کوئی اور چیزیں ہیں, جو بھی اس کے ایکسپینسز ہیں والد صاحب افورڈ کر رہے ہیں. بچے کو نہ جتایا جا رہا ہے نہ بتایا جا رہا ہے, کچھ اسپیشل بھی کیا جا رہا ہے تو وہ روٹین میں کیا جا رہا ہے. کبھی کسی ریوارڈ کو, کسی انعام کو ہم کسی نیکی کے ساتھ بھی جوڑ دیں تاکہ اس کو یہ پتہ چلے کہ میں نے نیکی کی ہے تو مجھے ملا ہے. راشد بھائی, آپ نے گفتگو کے دوران ارشاد فرمایا تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کچھ عبارات ہیں جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے, میں چاہوں گا وہ پیش کریں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں سے ہمیں کیا رہنمائی مل رہی ہے. جی, فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں ایک مختصر اور بڑا اہم رسالہ ہے مشعلۃ الارشاد کے نام سے, جس میں اولاد کے حقوق اور اس کی تربیت کے حوالے سے مختلف احادیث, روایات اور قرآنی آیات کا گویا کہ خلاصہ, یا یوں کہیں کہ سمندر کو آپ نے کوزے میں بند فرمایا ہے. چند کلمات ہیں لیکن اگر وہ ہر والد یا ہر والدہ اس کو پڑھ لیں, اور وہ بہت آسان ہے, آسان اردو میں ہے, یعنی اعلیٰ حضرت کا نام جب سنا جاتا ہے تو ایک تصور قائم ہوتا ہے کہ ایک تحقیقی گفتگو ہے. یہ بالکل ایک عوامی انداز میں امام اہل سنت نے گفتگو فرمائی. وہاں پر کچھ پوائنٹس آپ نے بیان فرمایا کہ بچہ ہو یا بچی ہو ان کے کیا حقوق ہیں. اگر ان حقوق کی مشعلۃ الارشاد اولاد کے حقوق کے نام سے مکتبۃ المدینہ سے بھی جی تربیت اولاد کے عنوان سے, شاید وہ تو ایک مستقل کتاب ہے لیکن اس رسالے کو بھی شائع کیا گیا ہے کچھ حواشی کے ساتھ. بہت خوبصورت رسالہ ہے یہ. تو اس میں امام اہل سنت نے مختلف چیزوں کو بیان فرمایا ہے. دیکھیں, تربیت کا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. ٹھیک ہے, تربیت کرنے کے لیے جب ہم بچے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, بعض اوقات وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ تربیت کا وقت گزر چکا ہوتا ہے اور اب ہم تربیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. کس طرح کہ بچہ جب بچپن میں, چھوٹی عمر میں, لاشعوری کی عمر میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہے, کوئی غلطی کرتا ہے, تو اگر ٹوکا جائے, اول تو ٹوکا نہیں جاتا کہ بچہ کھیلنے دو, اگر کوئی ٹوکے تو پھر والدین کی طرف سے, سرپرستوں کی طرف سے بعض اوقات یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ تو بچہ کھیلنے کی عمر ہے, نہ سمجھے, کھیلنے دو اس کو, بڑا ہوگا تو اپنے نفع نقصان کو خود پہچان لے گا, باشعور ہوگا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو دیکھیں, جب گھڑا بن رہا ہوتا ہے, مٹکا بن رہا ہوتا ہے, تو اسی وقت اس کی حیت کو آپ جس انداز میں بھی تبدیل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. جب گھڑا پک جائے
تو اب اس کو سیدھا کرنا چاہیں گے یا اس کو موو کرنا چاہیں گے تو اب اس نے ٹوٹنا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی رسالے میں بڑی پیاری مثال ذکر فرمائی. آپ فرماتے ہیں نرم لکڑی جدھر جھکائے جھک جاتی ہے. یعنی بچہ اب چھوٹی عمر میں ہے، اور جب بچہ چھوٹی عمر میں ہوتا ہے تو اس پر نہ کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، نہ کسی قسم کا بوجھ ہوتا ہے، نہ ہی بڑے افراد کی طرح اس کے ذہن میں فکریں ہوتی ہیں. اس کا ذہن بالکل گویا کہ فریش ہوتا ہے، اور بچہ جس چیز کو دیکھتا ہے، جس چیز کو آبزرو کرتا ہے تو پوری توجہ اس کی طرف مرکوز ہوتی ہے. یعنی بعض اوقات ہم کہیں سفر کر رہے ہیں تو کئی چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے ذہن میں کئی خیالات ہوتے ہیں، کئی سوچیں ہوتی ہیں. لیکن ہمارے ساتھ اگر سفر کرنے والا بچہ ہے تو وہ ایک ایک چیز کو نوٹ کرے گا اور پوری توجہ دے گا، کیونکہ اس کا زندگی کا وہ دورانیہ ہے، وقت اور وہ لمحات ہیں اس کی زندگی کے، کہ اب اس کی تربیت کی جائے. تو ہمیں تربیت کے وقت کو بھی دیکھنا ہے کہ بچہ غلطی کر رہا ہے تو بر وقت ہی اس کی اصلاح کی جائے، اور بچپن ہی میں، ابتدا ہی میں گویا کہ اس برائی کا خاتمہ کر دیا جائے. امام علیہ سنت نے کچھ کتابوں کے نام ذکر فرمایا کہ فلاں فلاں کتاب بچہ اگر پڑھ رہا ہے تو بچے کو اس سے روکا جائے. وہ اپنے دور کے اعتبار سے امام علیہ سنت نے ذکر کیا کہ یہ کتابیں بچوں کو نہ دی جائیں. آج کے ڈیجیٹل دور میں ہم دیکھتے ہیں تو موبائل، یعنی بچے نے ڈیمانڈ کی ہے تو بچے کی ہر خواہش پوری کرنا کیا بچے کا حق ہے؟ کیا والدین پر یہ لازم ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ امام علیہ سنت نے یہی ذکر فرمایا کہ جو وہ مانگے، بچہ ڈیمانڈ کرے، بر وجہ مناسب دے. یعنی بچے کی جو ڈیمانڈ ہے، اب ماں باپ دیکھیں، سرپرست دیکھیں کہ یہ ڈیمانڈ پوری کرنے میں اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے. بعض اوقات ظاہری طور پر بچہ خاموش ہو جائے گا، رونا دھونا چھوڑ دے گا، ضد نہیں کرے گا، مان جائے گا، لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ کتنا ہوگا. اب موبائل ہی کو دیکھ لیجئے. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ بچے کو موبائل دلانا جائز نہیں ہے یا معاذ اللہ ناجائز ہے، اس پر کوئی شرعی حکم ہو، لیکن سوچ لیا جائے کہ جو موبائل ہے، یہ ڈیوائس ہے، یہ ایک آلہ ہے، تو یہ کس چیز کے لیے؟ یہ کمیونیکیشن کے لیے. بنیادی تو اس کا سبب یہی ہے، باقی جو اس میں فیچرز ہوتے ہیں وہ تو ضمناً ہوتے ہیں. اب 4-5 سال کا بچہ ہے، اس نے کس سے رابطہ کرنا ہے؟ بچے کو آپ نے موبائل لے کے دے دیا اور آپ نے کہا کہ میں نے بچے کی خواہش پوری کی ہے، اب بیٹا نماز پڑھو، اسکول جاؤ، مدرسے جاؤ، سارے کام کرو. اور ایک طرف تربیت کا انداز یہ ہے کہ فلاں بچے سے نہیں کھیلنا، فلاں بچے سے بات نہیں کرنی، فلاں کے گھر نہیں جانا، اسکول میں فلاں سے یہ بات نہیں کرنی. یعنی گویا کہ ہم بچے کو روک رہے ہوتے ہیں برے افراد سے. تو چند محلے کے یا کسی بھی ادارے کے افراد سے، اسکول وغیرہ کے افراد سے، بچوں سے، بچے کو دور کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کو ہم نے برائی سے اور برے ماحول سے بچا لیا، لیکن جو اس کو موبائل لے کے دے دیا وہ سرچنگ کرے گا، یعنی اس سے بری صحبت اس کو یہاں مل رہی ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم بچے کی تربیت میں یا بچے کی حقوق کی ادائیگی میں کیا کر رہے ہیں. بعض اوقات یہاں وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جو بعض اوقات بڑی ہو جاتی ہیں. اور پھر بچے کی ہر خواہش پوری کرنا، ایک حد تک ماں باپ خواہش پوری کرتے ہیں، مالی اعتبار سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو، ایک حد پر آ کر ماں باپ بھی بس کر جاتے ہیں. لیکن بچے کی اگر خواہشات منوانے کی عادت بن گئی اور ہم نے عادت ڈال دی تو اب یہ جب بڑا ہوگا اس کی خواہشات بھی بڑی ہوں گی، اور ماحول کے اثر کو قبول کرنے کے اعتبار سے اس کی خواہشات مختلف ہو سکتی ہے. معاذ اللہ وہ بعض اوقات کوئی ممنوع اور غیر شرعی خواہش کا بھی اظہار کر سکتا ہے، اور جب اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی تو پھر اس کا رد عمل آئے گا. وہ بغاوت کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ ضد کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ مختلف قسم کے جرائم کی صورت میں ہو سکتا ہے. یہ بعض اوقات اولاد ایسی نہج پر پہنچ جاتی ہے کہ ماں باپ افسوس کرتے ہیں اور بچوں ہی کو کوس رہے ہوتے ہیں. لیکن اس مسئلے جیسے آپ نے فرمایا کہ حادثہ اچانک نہیں ہوتا، تو بچے اگرچہ یہ صرف ماں باپ کے اوپر نہیں ہے، بچوں کو بھی اس کا لحاظ رکھنا ہے، ماں باپ کی حق کی ادائیگی کرنی ہے، اور اپنے نفع نقصان کا ہر شخص جو ہے اور اپنے عمل کا ہر ایک نے خود جواب دینا ہے. نہیں بچہ اگر بالغ ہو گیا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے، تو اب یہ نہیں کہے گا کہ میرے ماں باپ نے تربیت نہیں کی تھی لہٰذا میں یہ کر رہا ہوں. جواب اس نے خود ہی دینا ہے. لیکن اس اعتبار سے، تربیت اولاد کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات بچے کی بہت بڑی غلطیوں کے پیچھے ماں باپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا گویا کہ ایک سبب بنتا ہے. بالکل جی، ایسے جو بھی ہم بچوں کے سامنے کر رہے ہیں، جب ہمارا ذہن ہو یا اس کے لیے بچے کو سمجھانے کے لیے نیت کرنا ضروری نہیں ہے کہ یہ سمجھانے کی میں نے نیت نہیں کی تھی لہٰذا یہ بچہ نہیں سمجھے گا. آپ نیت کریں یا نہ کریں، جو آپ سامنے کریں گے اس کے وہ سیکھے گا، اور اگر اس کا دل کرے گا کہ میں اس کو پریکٹس بھی کروں تو وہ کرے گا بھی. پھر جب وہ کر رہا ہوگا، ہم کہہ رہے ہوں کہ بیٹا نہیں یہ نہیں کرنا تھا، تو اس سے ماخذ پوچھیں گے، اس سے پوچھیں گے بیٹا یہ کہاں سے سیکھا، تو وہ کبھی آپ کا نام لے رہا ہوگا، کبھی دادا کا بتا رہا ہوگا، کبھی نانا کا بتا رہا ہوگا. تو یہ سارے جو پھر ہمارا جو اشتعال آئے گا نا طبیعت میں، یار یہ کیسے سیکھ لیا اس نے، یہ کیسے سیکھ لیا،
وہ اشتعال دراصل اپنے آپ پر بنتا ہوگا کہ یہ میں نے کیوں کیا تھا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہت ساری غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب اپنی اولاد کو کرتا دیکھتا ہے نا تو پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت ساری باتیں جو تربیت سے تعلق رکھتی ہیں، جو کسی کے بھی بگڑنے یا سدھرنے سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے اور سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے، تو بس اس پر چند ہی گزارشات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب ہم کسی کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی تربیت اپنی طبیعت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کبھی بھی اگر ہم اپنی طبیعت کی وجہ سے تربیت کریں گے کسی کی، یہ اس لیے نہ کرو کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا، اور یہ اس لیے کرو کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے، تو جس طرح میں ایک طبیعت رکھتا ہوں اور میری طبیعت کوئی تقاضا کرتی ہے، ایسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان کی طبیعت جو ہے یہ مختلف ہوتی ہے۔ آپ کی طبیعت کچھ تقاضا کر رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کی بھی وہی تقاضا کرے۔ کچھ رولز اس پر ہم نے سیٹ کر لینے ہیں، ہمیں دائرہ کار دیکھ لینا ہے کہ کیا چیز منع کرنے والی ہے، کیا چیز منع کرنے والی نہیں ہے۔ ایک بچے کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے بڑوں نے اسے اتنا ٹوکا کہ بچے نے اب ضد میں آ کر کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اور جن ایکٹیویٹیز میں وہ شامل رہا کرتا تھا وہ ایکٹیویٹیز بھی بالکل چھوڑ دی، اور اس کا اثر بچے کی طبیعت پر پڑ رہا ہے۔ بچے کی دن بدن صحت گرتی چلی جا رہی ہے۔ وہ دکھ اگر اپنے والدین کو ہی بیان کرتا ہے تو والدین کی طرف سے مزید پھر اس کو ڈانٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جھاڑ سننی پڑتی ہے، مار کھانی پڑتی ہے۔ تو وہ کیا کر رہا ہے، بہت چھوٹی سی عمر میں بچہ اپنے آپ کو گلا رہا ہے۔ تو ایسے بھی نہ ہو جائے تربیت کو لے کر کہ ہر وقت سمجھانا ہے، ہر بات سمجھانے کے موڈ میں ہی کرنی ہے۔ کچھ باتیں وہ ہیں جس میں ریلیکس چھوڑا جائے، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس میں بچوں کو اس کی طبیعت پر چلنے دیا جائے، ہاں نتیجہ دیکھ لیا جائے کہ جس ڈگر پر ہماری اولاد چل پڑی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس سے دوستی کا نتیجہ کیا آئے گا، اور اس کتاب کے پڑھنے کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اگر کتاب پڑھنے کا بھی نتیجہ برا نکلنا ہے نا تو پھر اس وقت میں اس بچے کو وہ کتاب پڑھنے سے بھی روک دیا جائے گا، اور اگر دوستی کا نتیجہ بھی برا نکلنا ہوتا ہے، ہمیں نظر آ جاتا ہے بڑوں کو اپنے تجربات کی روشنی میں، تو پھر اس سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ تو یہ روک ٹوک بری نہیں ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ یہ بے جا روک ٹوک نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، تیری ثنا ہے میرا نصیب، تیری ثنا ہے میرا نصیب، قربان تم پر جان دی، قربان تم پر جان دی، اے مانگ کامل حسن تمام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے